السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستو، الحمدللہ 60 روزہ واٹس اپ کا ہمارا قرآن سمجھنے کا ایک کورس شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ بیچ وائز ایک کے بعد ایک چلتا رہے، اور منظم انداز سے زیادہ لوگوں کو ہم اس سے جوڑ سکے۔ تو آپ بھی اچھے طریقے سے سیکھیے گا۔ صرف گروپ بھرو تحریک نہیں چلانا ہے کہ ہمیں گروپ فل کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، گروپ میں شامل ہونے کے بعد روزانہ کا جو سبق آپ کو دیا جائے گا، جو مشق دی جائے گی، سبق کو سمجھنا ہے، اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو سمجھ کر اس کی مشق کو بہترین انداز سے حل کرنا ہے۔ اور اگلا بیچ نیا گروپ اگر کوئی شروع ہو رہا ہو تو چونکہ فری کورس ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بہترین انداز سے قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے فہم قرآن کو عام کرنے کے لیے آپ اپنے دوست و احباب کو ریکمنڈ کیجئے گا، ان کو بھی بتائیے گا، ان کو نئے بیچ شروع ہونے والے بیچ میں شامل کیجئے گا اور جڑے رہیے گا انشاءاللہ۔ جی یہ ابھی ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں، ابھی آپ کو روزانہ کا جو لیکچر دیا جائے گا اس کو مختصر طور پہ سمجھانے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تاکہ اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ ویڈیو بنایا جائے گا۔ البتہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے ہم رمضان تک ویڈیو شوٹ کر کے اور ان ویڈیو کو بہترین انداز سے ایڈٹ کر کے، ایڈیٹنگ کے ساتھ اور اینیمیشن کے ساتھ، کہ جو مثال دی جا رہی ہے، جو چیز سمجھائی جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر خوبصورت اینیمیشن کے ساتھ لکھ کر بھی آئے، اس طرح تاکہ بہترین انداز سے لوگ قرآن کریم کو کم سے کم ٹائم میں اور آسان اور تیز رفتار طریقے سے قرآن کریم کو سمجھ سکے۔ ابھی بس ایسے ویڈیو ہم شوٹ کر کے آپ کو ریکارڈ کر کے دے رہے ہیں، آپ دعا کیجئے، اس لیے کہ ہر چیز کے لیے ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، ٹیم لگتی ہے۔ ابھی چھوٹا سا قافلہ، چھوٹا سا سفر اور منیمم چھوٹے سے اسباب کے ساتھ یہ سفر ہم اپنے طور پہ ذاتی طور پر شروع کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے گا اللہ اس نظام کو اور آگے بڑھائے۔ ہم آ جاتے ہیں اپنی سلائیڈ کی طرف، اور آج کا جو پہلا لیکچر آپ کو گروپ میں دے دیا گیا ہے علامت الف کا، اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہم نے یہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے علامت الف اور نون کی۔ دیکھیں ہم نے آپ کو اس سے پہلے ایک لیکچر دیا تھا، تو اس میں ہم نے کافی چیزیں آپ کو سمجھائی تھی قرآن کریم کے تعلق سے، اور قرآن کو سمجھنے کے تعلق سے اتنی کے ذریعے ہم نے گرامر کے 3 اصول بیان کیے تھے، اور جس کے ذریعے آپ قرآن کو بہت کم ٹائم میں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی کے ہم تھوڑا اچھے سے مشق کریں گے مزید ڈیٹیل کے ساتھ، اور اچھے سے سیکھیں گے۔ تو اسی میں سے دیکھیں ایک ضمیر ہوتی ہے، پروناؤنس، جس کو ہم اردو میں، عربی میں ضمائر کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، جیسے کہ وہ، تم، آپ، میں، ہم، یہ پروناؤنس ہے۔ تو عربی میں پروناؤنس کے لیے حرف بھی استعمال ہوتے ہیں، حرف، جیسے علامت الف زبر ا، یہ حمزہ زبر ا آپ بولیے، اس کے معنی ہوں گے میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر تا زبر تا، معنی تو، آپ۔ پھر یا زبر یا، یعنی وہ۔ نون زبر نا، ہم نے آپ کو بتایا تھا اتنی یاد رکھے، اتنی سے یاد رکھے، اتنی آپ کو ہم نے بتایا تھا، ہمارے سامنے کتاب ہے، دیکھیں آپ، اتنی ہم نے بتایا تھا۔ یہ علامت اگر یہ اتنی، الف تا یا، الف میں، تا آپ، نون ہم، یا وہ، تو اتنی سے یاد رکھیے۔ اتنی اردو میں بولتے ہیں نا، اتنی سی بات یاد رکھنا ہے آپ کو، تو آپ بہت زیادہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی کی جو علامت ہے، یہ 4، تو یہ جو ہے نا فعل کے ساتھ کوئی بھی لفظ پہ لگے گی نا، تو اس لفظ کا فعل کا معنی ہو جائے گا، اور فعل جو ہے نا، فعل میں حال اور مستقبل کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس میں وہ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ علامات شروع میں آئے گی، تو علامات اسٹارٹ میں آئے گی، تو فعل، اس فعل کا، اس لفظ کا حال اور مستقبل کا، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کا ترجمہ ہوگا۔ اور انہی میں سے کچھ علامات جو ہے آخر میں آئے گی، لفظ کے آخر میں۔ ہم نے کب بتایا تھا آپ کو پہلے لیکچر میں، روٹ ورڈ لفظ کے آخر میں آئے گا، تو وہ پھر پاسٹ ٹینس کا مفہوم دے گا، یعنی ماضی کا ترجمہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟
شروع میں آئے تو حال و مستقبل کا اور آخر میں آئے تو ماضی کا۔ اب ہمارے سامنے دو علامات ہیں اس سبق میں، علامت الف اور نون شروع میں۔ علامت الف اور نون شروع میں تو پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کا ماضی مضارع، اس کو مضارع کہتے ہیں عربی میں، لیکن ترجمہ ہوگا حال اور مستقبل کا۔ سمجھ رہے آپ؟ جی، جیسے کہ داخلہ، داخل ہونا بولتے ہیں نا آپ، داخل ہونا، تو اس پہ ہم علامت دخل پہ علامت کہتے ہیں نا کہ دخل مت دو بھائی، یعنی آپ داخل مت ہو ہمارے بیچ میں، دخل اندازی مت کرو، تو اس دخل پہ علامت الف لگا دو تو ہو جائے گا ادخلو، ادخلو، ہے نا، معنی نکلے گا میں داخل ہوتا ہوں یا میں داخل ہوؤں گا۔ علامت الف شروع میں آ گئی تو کیا مطلب نکلا؟ علامت نون شروع میں لگا دو دخل کے، ندخلو، نون ندخلو، تو ہم داخل ہوتے ہیں، یہ ہم داخل ہوں گے۔ تو یہ علامات جو ہے ضمیر کے طور پر جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ جس لفظ پر لگ جاتی ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل یعنی جس سے ہمیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے کہ دخل پہ الف لگ گیا یا حمزہ لگ گیا تو ہو گیا ادخلو، تو یہاں پتہ چلا کہ میں داخل ہو رہا ہوں، یعنی میرے داخل ہونے کے کام کا پتہ چل رہا ہے۔ نون لگا دیے تو ندخلو، تو ہمیں ہمارے داخل ہونے کا پتہ چل رہا ہے کہ ندخلو، ہم داخل ہوتے ہیں یا ہم داخل ہوں گے۔ جی اچھا، ایک چیز اور کہ بعض جگہ پر الف جو ہوتا ہے، یہ علامت الف، یہ بعض جگہ پر جو ہے کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعض اور جگہ اور اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض جگہ پہ یہ علامت الف جو ہوتا ہے یہ لفظ کا حصہ ہی ہوتا ہے، یہ علامت نہیں ہوتی ہے، یہ لفظ کا اپنا اس مستقل حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے سے ہم انشاءاللہ آگے آپ کی آ جائے گی، اور آپ کی اس میں سلائیڈ میں موجود بھی ہے، تو اس کو بھی آپ اچھے سے دیکھیے گا، اور آپ فوکس یہ کیجئے کہ دھیرے دھیرے چیز سمجھتا ہے، آپ فوکس کیجئے کہ ابھی جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے، ابھی جو سمجھایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آگے چیزیں اور کور ہو جائے گی آپ کی۔ ابھی جو قرآنی مثالیں آپ کو دی جا رہی ہے، قرآنی الفاظ آپ کے سامنے، قرآنی فعل ورب آپ کے سامنے جو پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو آپ اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان کا ترجمہ آپ کو کرتے آنا چاہیے، اور یہ ترجمہ جو آپ کو مثالوں کے طور پہ دیا جا رہا ہے، آپ کے پاس جو بینرز ہم نے دیے ہیں، تو ان میں ترجمہ کرنے کا ہمارا طریقہ کار کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، تاکہ پورے سبق کے اندر آپ کو جو ہے اس چیز کا اندازہ ہو اور آپ پریشان نہ ہو۔ جی، مثالوں کو اچھے سے سمجھیے اور بہترین انداز سے مشق کیجیے۔ اچھا، اب یہ جو ترجمے کی ہم بات کر رہے ہیں، ترجمہ کیسے کرنا ہے، تو یہ جو ترجمہ آپ کو پیش کیا جائے گا یہ عام ترجمہ نہیں ہے، یہ اشتقاقی ترجمہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو سامنے آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے، تو وہ ترجمہ اشتقاقی ترجمہ ہے۔ سمجھ رہے کیا مطلب؟ یعنی مشترک مفہومی ترجمہ ہے، یعنی وہ الفاظ جو اردو عربی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، اردو عربی کے مشترک الفاظ کی مدد سے غور و فکر کر کے خود سے ترجمہ نکالنا سیکھنا ہے، اور پھر فعل کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے علامت پر غور کرتے ہوئے۔ مشترک مفہومی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لفظ جو اردو میں بھی اسی شکل میں اور اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم لے لیتے ہیں یذکرو، ہے نا، یذکرو تو اردو میں بولتے ہیں ذکر، ذکر یاد کرنا، ذکر کرنا، ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا، کسی کو یاد کرنا، یذکرو، تو یہ ذکر اردو کا لفظ ہے، اس کے شروع میں علامت لگ گئی ہے یا اگر ہم آج کے سبق کی لے لیں، علامت اذکرو بول دو آپ اس کو، اذکرو، ذکر پہ لگ گیا تو ہو جائے گا میں، اور حال کا یا مستقبل کا ترجمہ ہو جائے گا اذکرو، میں ذکر کرتا ہوں، ہے نا۔ جیسے الحمدللہ، تو الحمد، تو یہ حمد، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حمد باری، میں خدا کی حمد بیان کر رہا ہوں، ہے نا۔ حمد کی معنی ہوتے ہیں تعریف، حمد، تو یہ حمد یہ مشترک لفظ ہے، اردو اور عربی دونوں میں استعمال ہو رہا ہے، اس کی مدد سے ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ ہم ابھی داخل ہونا لے رہے تھے، تو دخل مت دو میرے بیچ میں، تو دخل، تو اس کے شروع میں علامت الف لگا دے رہے ہیں، تو ادخل ہو جا رہا ہے کہ میں داخل ہوتا ہوں یا داخل ہوؤں گا۔ اسی طریقے سے اور لفظ لے آپ، یوم،
यौम भी उर्दू में आपका यौम पैदाइश, यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी, है ना, यौम आशूरा। तो इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल करते हैं। यौम उर्दू में इनका इस्तेमाल, तो इनको हम कहते हैं मुश्तरक मफहूमी तर्जमा हमको करना है, यानी उर्दू की मदद से समझना है जी। जैसे कि एक लफ्ज ले ले आप आबुदू, तो आबुदू में उर्दू फहम क्या है? इबादत, है ना, इबादत करना, आबुदू। तो पहले आप उर्दू समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें उसका उर्दू क्या होगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके मेन माना क्या हो सकते हैं। जैसे इबादत करना, अब उस पर दूसरा स्टेप, आपका पहला स्टेप ये हो गया कि उर्दू फहम निकालिए, यानी मुश्तरक मफहूमी तर्जमा या इश्तिकाकी तर्जमा जिसको हम कहते हैं। तो उर्दू फहम निकालने के बाद दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि अब ये देखिए कि आप इसमें अलामत क्या है। जैसे आबुदू का हमें पहला स्टेप ये कि उर्दू फहम समझ में आया कि इबादत करना, इबादत, है ना। तो अब यहाँ पे अलामत अलिफ है, यानी आबुदू, तो इसमें आबुदू में अलामत अलिफ है, तो माना होगा मैं, और हाल या मुस्तकबिल का तर्जमा होगा आबुदू, मैं इबादत करता हूं या मैं इबादत करूंगा। समझ में आया आपके? जैसे आप ले ले हम्द, तो हम्द से हो जाएगा अहमदू, अहमदू, अलामत अलिफ आ गई। हम्द की माना तारीफ करना, तो अहमदू, मैं तारीफ करता हूं या करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अलामत नून लगा दे, नून माना हम, तो नदखुलू, हम दाखिल होते हैं या होंगे। नअबुदू, अब्द इबादत पे लग गया, नअबुदू, हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे। समझ रहे? तो इस तरीके से अलामात के जरिए से बहुत आसान अंदाज में हमें कुरान को समझना है। और दो चार बातें आप याद रखिए कि कोई बात अगर आपको ना समझ में आए, कोई चीज आपको समझ में ना आए, तो आपका मश्क का ग्रुप अलग से बना दिया गया है। आप उस मश्क के ग्रुप में जो है आप सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे वहां पे दीगर हजरात, एडमिन हजरात या मैं खुद जो है इंशाअल्लाह आपका जवाब दे देंगे वहां पे। और इसी तरीके से दूसरा बैच इसका शुरू किया जाएगा, तीसरा शुरू किया जाएगा। आप अपने दोस्तों, अहबाब को, घर वालों को, जानने वालों को आप रिकमेंड कीजिएगा इसके बारे में, ताकि ये सिलसिला जो है मुस्तकिल तौर पर हम चला सके और बेहतर से बेहतर अंदाज में इसको हम मुनज़्ज़म कर सके जी। और इंशाल्लाह आप 60 दिन के बाद अगर इसको अच्छे से रोजाना 15 से 20 मिनट दे के अच्छे से सबक को याद करेंगे, सबक को समझेंगे, मश्क करेंगे, तो आप कुरान करीम को बहुत हद तक समझने पर कादिर हो जाएंगे। और एक और पॉइंट आप याद रखिए कि हम आपको सबकी बैनर्स के साथ साथ ब्लैंक बैनर्स भी दे रहे हैं, जो मश्क के लिए, जहां पे आपको मश्क को सबमिट करना है, मश्क को फुल करना है, तो मश्क भी लिखिए। और हमने जो आपको सबकी बैनर दिया है उसमें उर्दू का डायरेक्ट तर्जमा नहीं है। जैसे अदखुलू, तो वहां हो सकता है कि मैं जैसे नजर, नजर, तो नजर से हो जाएगा अंजुरू, तो इसमें आबुदू में अलामत अलिफ है, तो माना होगा मैं, और हाल या मुस्तकबिल का तर्जमा होगा आबुदू, मैं इबादत करता हूं या मैं इबादत करूंगा। समझ में आया आपके? जैसे आप ले ले हम्द, तो हम्द से हो जाएगा अहमदू, अहमदू, अलामत अलिफ आ गई। हम्द की माना तारीफ करना, तो अहमदू, मैं तारीफ करता हूं या करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अलामत नून लगा दे, नून माना हम, तो नदखुलू, हम दाखिल होते हैं या होंगे। नअबुदू, अब्द इबादत पे लग गया, नअबुदू, हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे। समझ रहे? तो इस तरीके से अलामात के जरिए से बहुत आसान अंदाज में हमें कुरान को समझना है। और दो चार बातें आप याद रखिए कि कोई बात अगर आपको ना समझ में आए, कोई चीज आपको समझ में ना आए, तो आपका मश्क का ग्रुप अलग से बना दिया गया है। आप उस मश्क के ग्रुप में जो है आप सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे वहां पे दीगर हजरात, एडमिन हजरात या मैं खुद जो है इंशाअल्लाह आपका जवाब दे देंगे वहां पे। और इसी तरीके से दूसरा बैच इसका शुरू किया जाएगा, तीसरा शुरू किया जाएगा। आप अपने दोस्तों, अहबाब को, घर वालों को, जानने वालों को आप रिकमेंड कीजिएगा इसके बारे में, ताकि ये सिलसिला जो है मुस्तकिल तौर पर हम चला सके और बेहतर से बेहतर अंदाज में इसको हम मुनज़्ज़म कर सके जी।
اور انشاءاللہ آپ 60 دن کے بعد اگر اس کو اچھے سے روزانہ 15 سے 20 منٹ دے کے اچھے سے سبق کو یاد کریں گے، سبق کو سمجھیں گے، مشق کریں گے، تو آپ قرآن کریم کو بہت حد تک سمجھنے پر قادر ہو جائیں گے۔ اور ایک اور پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ ہم آپ کو سبقی بینرز کے ساتھ ساتھ بلینک بینرز بھی دے رہے ہیں، جو مشق کے لیے، جہاں پہ آپ کو مشق کو سبمٹ کرنا ہے، مشق کو فل کرنا ہے، تو مشق بھی لکھیے۔ اور ہم نے جو آپ کو سبقی بینر دیا ہے اس میں اردو کا ڈائریکٹ ترجمہ نہیں ہے، جیسے ادخلو تو وہاں ہو سکتا ہے کہ میں جیسے نظر تو نظر سے ہو جائے گا انظرو، تو وہاں پہ ترجمہ ہوگا انظرو میں نظر کرتا ہوں۔ تو یہ اشتقاقی یا مشترک مفہومی ترجمہ ہے نظر کا لفظ ہے، کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے، نظارہ، منظر کشی، تو نظر، تو وہاں ہوتا انظرو میں نظر کرتا ہوں، آپ کے بینر میں لکھا ہوگا، تو آپ کو وہ سمجھنا ہے، اور آپ کو پھر اس کا اردو کا جو سلیس ترجمہ ہے، اردو میں کیا بولیں گے آپ، وہ اپنے دماغ سے خود کرنا ہے۔ ہم نے لکھا ہوگا انظرو یعنی اشتقاقی مشترک مفہومی ترجمہ ہم نے لکھا ہے، انظرو سے میں نظر کرتا ہوں یا میں نظر کروں گا، تو آپ اس کو کریں کہ میں دیکھتا ہوں، نظر مانا دیکھنا، تو انظرو میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا یہ۔ اور بلینک کو پھر اس انداز سے آپ جو اچھے سے فل کیجئے گا، اچھے سے مشق کیجئے گا، جیسے علم تو علم سے بن جائے گا اعلم، اور وہاں پہ مشترک مفہومی ترجمہ یہ ہو سکتا ہے میں علم رکھتا ہوں، لیکن اردو میں ایسا بولتے نہیں، اردو میں اس کو بولیں گے میں جانتا ہوں۔ تو یہ آپ کو خود سمجھنا ہوگا، اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کسی ساتھی کو کہ جو آپ کو سبقی بینرز دیے جا رہے ہیں ان میں اشتقاقی یا مشترک مفہومی ترجمے لکھے ہوئے ہیں، اس کو سلیس عام فہم اردو میں بھی وہ ہلکی سی کلپ بنا کے وہ ساتھی گروپ میں انشاءاللہ ڈالیں۔ ہم اپنے کسی شاگرد کو یہ ذمہ داری بھی دے دیں گے آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے۔ اور ایک چیز اور کہ قرآن کریم کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ سنیں، شیخ مشاری ہے اور دیگر حضرات ہے، اور یہ کہ وہ ترجمے والا ہو، اور آپ پھر ان علامتوں کو غور کریں اور اپنی فہم کو، قرآنی فہم کو بڑھائیں زیادہ سے زیادہ، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قرآن کی فہم کو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن ہی کی زبان میں یعنی قرآنی زبان میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کو سمجھا دیے، اس سبق کو ہم نے سمجھا دیا، اور اس کے اندر جو نیچے جو چیز دی گئی ہے کہ اگر الف کے فوراً بعد یا لفظ کے آخری حرف پر ساکن ہو تو لفظ میں امر یعنی حکم یا درخواست کا فہم پیدا ہوتا ہے، جیسے اہدی تو ہدایت دے، اسجد تو سجدہ کر، اور دوسری طرف تو ان کو سمجھ لیجئے گا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ سے آگے آ جائے گی۔ امید ہے آپ اس سبق کو، ہمارے بتائی ہوئی چیزوں کو آسانی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ، ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے سبق میں۔ وہاں پہ ترجمہ ہوگا انظرو میں نظر کرتا ہوں، تو یہ اشتقاقی یا مشترک مفہومی ترجمہ ہے نظر کا لفظ ہے، کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے، نظارہ، منظر کشی، تو نظر، تو وہاں ہوتا انظرو میں نظر کرتا ہوں، آپ کے بینر میں لکھا ہوگا، تو آپ کو وہ سمجھنا ہے، اور آپ کو پھر اس کا اردو کا جو سلیس ترجمہ ہے، اردو میں کیا بولیں گے آپ، وہ اپنے دماغ سے خود کرنا ہے۔ ہم نے لکھا ہوگا انظرو یعنی اشتقاقی مشترک مفہومی ترجمہ ہم نے لکھا ہے، انظرو سے میں نظر کرتا ہوں یا میں نظر کروں گا، تو آپ اس کو کریں کہ میں دیکھتا ہوں، نظر مانا دیکھنا، تو انظرو میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا یہ۔ اور بلینک کو پھر اس انداز سے آپ جو اچھے سے فل کیجئے گا، اچھے سے مشق کیجئے گا، جیسے علم تو علم سے بن جائے گا اعلم، اور وہاں پہ مشترک مفہومی ترجمہ یہ ہو سکتا ہے میں علم رکھتا ہوں، لیکن اردو میں ایسا بولتے نہیں، اردو میں اس کو بولیں گے میں جانتا ہوں۔ تو یہ آپ کو خود سمجھنا ہوگا، اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کسی ساتھی کو کہ جو آپ کو سبقی بینرز دیے جا رہے ہیں ان میں اشتقاقی یا مشترک مفہومی ترجمے لکھے ہوئے ہیں، اس کو سلیس عام فہم اردو میں بھی وہ ہلکی سی کلپ بنا کے وہ ساتھی گروپ میں انشاءاللہ ڈالیں۔ ہم اپنے کسی شاگرد کو یہ ذمہ داری بھی دے دیں گے آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے۔
اور ایک چیز اور کہ قرآن کریم کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ سنیں، شیخ مشاری ہے اور دیگر حضرات ہے، اور یہ کہ وہ ترجمے والا ہو، اور آپ پھر ان علامتوں کو غور کریں اور اپنی فہم کو، قرآنی فہم کو بڑھائیں زیادہ سے زیادہ، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قرآن کی فہم کو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن ہی کی زبان میں، یعنی قرآنی زبان میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کو سمجھا دیے، اس سبق کو ہم نے سمجھا دیا، اور اس کے اندر جو نیچے جو چیز دی گئی ہے کہ اگر الف کے فوراً بعد یا لفظ کے آخری حرف پر ساکین ہو تو لفظ میں امر یعنی حکم یا درخواست کا فہم پیدا ہوتا ہے، جیسے اہدی تو ہدایت دے، اسجد تو سجدہ کر، اور دوسری طرف تو ان کو سمجھ لیجئے گا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ سے آگے آ جائے گی۔ امید ہے آپ اس سبق کو، ہمارے بتائی ہوئی چیزوں کو آسانی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ، ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے سبق میں۔